میرے نسل کی بات ہے، آپ کو سیٹ کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنے نسل اور اپنے معاشرے کی تعلیم کی پڑی ہوئی ہے۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرسوں یعنی 21 نومبر کو پشین ضلع کو تقسیم کرنے اور نیا ضلع کا ریاضات برشور قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ یہ کل نہیں پرسوں ہوا۔ اس میں نئے ضلع کا نام کاریزات برشور رکھا گیا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر خانوزی کیمپ آفس برشور بنایا گیا ہے۔ ضلع پشین اب تحصیل پشین، تحصیل عروضی اور سب تحصیل سرانان پر مشتمل ہے، جبکہ کاریزات برشور سب تحصیل برشور تحصیل کاریزات اور سب تحصیل نانا صاحب اور بوسان وغیرہ پر مشتمل ہے۔ محترم صحافی حضرات، ہم حکومت بلوچستان اور نئے ضلع کے بنانے میں مدد کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں مدد کی۔ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے برشور اور توبہ کھکڑی کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ نئے ضلع کا نام برشور رکھا جائے اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی برشور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جولائی کے مہینے میں لانگ مارچ ہوا اور دھرنا بھی ہوا تھا، جو آپ کے علم میں ہے۔ اب نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور ان کے مطالبات جو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئے، ان میں برشور کو علیحدہ ضلع بنانا، ان کا نام برشور رکھنا، ان کا ہیڈ کوارٹر برشور رکھنا ہے، اور یہ مطالبہ نہیں مانے جانے پر پھر برشور تحصیل کو پشین میں ہی رہنے دیا جائے۔ محترم صحافی حضرات، پشین کا ضلع ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریز کے زمانے سے لے کر یہ ضلع کوئٹہ پشین کے نام سے پھر تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ 1975 سے زیادہ عرصہ کے پشین کوئٹے سے علیحدہ کیا گیا اور آج کے چاروں ضلع قلعہ عبداللہ، چمن، پشین اور کاریزات اس میں شامل ہیں۔ پشین ضلع میں مختلف اقوام رہتے ہیں جن کے درمیان بہترین تعلقات اور رشتے قائم ہیں۔ ہم پشین کے عوام نئے ضلع کے قیام کے بالکل حق میں، اور جہاں تک برشور بچاؤ تحریک کے مطالبات ہے، اس حد تک نئے ضلع کا نام برشور رکھا جائے اور ہیڈ کوارٹر برشور ہونا چاہیے۔ ہم ان کے اس مطالبے کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اب ان کا یہ مطالبہ کہ برشور کو پشین میں شامل کرنا چاہیے کہ پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ قانوناً ضلع کم از کم 2 تحصیل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر برشور تحصیل پشین میں شامل کرے گا تو یہ عدم توازن ہو جائے گا۔ 3 تحصیل نئے ضلع میں پرانے ضلع میں آ جائیں گے اور ایک تحصیل کاریزات نئے ضلع کاریزات میں چلا جائے گا، جو کہ قانوناً بھی ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں ایک گہری سازش نظر آ رہی ہے، وہ اس طرح کے آبادی کے توازن کو برابر کرنے کے لیے پشین کے کچھ دیہات کو کاٹ کر کے نئے ضلع برشور اور کاریزات میں شامل کیا جانا بھی ہے، جو کہ پشین کے عوام کو کسی صورت قبول نہیں ہے، اور ہم اس عمل کی بھرپور احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اور اس میں ہم حکومت اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ چند افراد کے ذاتی مفادات اور سیٹ کی خاطر برادر اقوام کے درمیان تعلقات خالی کی سازش کو روکیں۔ اس میں سازش کا جو عنصر ہے وہ اس طرح ہے کہ چند افراد کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ ذاتی مفادات اس طرح ہے کہ یہ عدم توازن پیدا کرے۔ اول تو اقوام کے درمیان رشتے تعلقات صدیوں سے وہ خراب کرے، اور دوسری بات یہ کہ الیکشن میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کے لیے پشین کو کاٹ کر کے دوسرے ضلع میں کاریزات میں کچھ اس کا حصہ شامل کرے اور کچھ کو برشور میں شامل کریں۔ برشور کا نام جس طرح یہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر جس طرح رکھنا چاہتے ہیں، کاریزات یہ اور ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس میں ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن جہاں تک پشین کا تعلق ہے، میں یہاں پہ واضح کر دوں، یہ ہمارے سارے قبائلی متبرین پشین کے بیٹے ہیں جس میں ہر قوم کے بندے شامل ہیں۔ یہ کسی طور بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ ایک بندے کے سازش کی وجہ سے، ایک بندے کے مفادات کے لیے پوری جماعت کو بھی استعمال کرے
میں باپ پارٹی سے معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، باپ پارٹی سے وزیر اعلیٰ سے موجودہ گورنمنٹ سے ہمارا یہ شکوہ ہے، ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک بندے کے مفادات کے لیے پوری پارٹی استعمال نہ ہو۔ ہم بھی یہاں کے عوام ہیں، ہم بھی حق رکھتے ہیں، قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ پشین کے عوام اتنے غافل نہیں ہے، اتنے کمزور نہیں ہے کہ ایک بندہ 200-300 بندوں کو اٹھا کے لے دھرنا کر لے اور اپنے مفادات کی تکمیل کر کے واپس چلا جائے۔ یہ کبھی بھی یہ مضمون عزائم کبھی بھی ہم پورے ہونے نہیں دیں گے۔ یہاں پہ ابھی ہمارے پریس کانفرنس کے بعد یہاں پہ برشور کے عوام یہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے، بکنگ ہوئی ہے ان کی، وہ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہ ایک بندے کا یا ان کے ویسٹرن انٹرسٹ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی مفادات کی بات ہو رہی ہے۔ ہم برشور والے وہی جو سیکشن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم وہ سیکشن والے کاغذات جس طرح نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہی نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد ہو جائے، ہم وہاں پہ خوش ہیں۔ تو یہ ایک ان نیچرل سی بات ہے، غیر فطری بات ہے۔ یہ سارے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، سب یہ سمجھ جاتے ہیں، سب کو یہ سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ مفادات کچھ اور ہے۔ کل کو 200 بندے آ کے پھر پشین کو ختم کرے گا، 200 بندے آ کے کوٹیج ڈسٹرکٹ کو ختم کرے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وزیر اعلیٰ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ ایک گورنمنٹ ہے، طاقت ہے ان کے پاس، ایک بندے کے کہنے پہ، ایک گروپ کے مخصوص گروپ کے کہنے پہ ان کو سنتے بھی ہیں، ان کی بات پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کو یہ چاہیے تھا، ہم بھی احترام کرتے ہیں اس پارٹی کا، ہم بھی احترام کرتے ہیں، یہاں بھی لوگ ہوں گے، اسی پارٹی کے لوگ ہوں گے، بسد احترام ہمارے سے بھی بات کر لیتے، ہمارے موقف کو بھی سن لیتے، اس کے بعد کوئی بات کر لیتے۔ کل رات کو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم برشور کو اس میں شامل کر دیں گے، یہ سازش ہے۔ اس سازش میں اگر وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں تو ہم تو ان کو مشورہ یہ دیں گے کہ اپنے آپ کو اس سازش میں انوالو مت کرو، ایک بندے کے مفادات کے لیے پورا علاقے کے امن کو تباہ مت کرو۔ یہ تو آج پریس کانفرنس سے آج شروعات ہے، یہ کل یہ بات ہوئی ہے، کل رات سے یہ بات ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، نوٹیفیکیشن ہوا ہے، بس بسم اللہ وہی نوٹیفیکیشن ہے، اس پہ عمل درآمد کرے۔ برشور کاغذات ان کا مبارک ہو، پشین ان کو مبارک ہو۔ اگر اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک بندے کے مفاد کے لیے اس میں نوٹیفیکیشن کے اوپر پھر ایک اور قانون بنا لیتے ہیں، ایک اور نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، ایک اور ٹکڑے کو کاٹ لیتے ہیں یا اس میں شامل کر لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے، اس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، باپ پارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دیگر جماعتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے پورے علاقے کے امن کو تباہ نہ کیا جائے۔ اس میں امن کی تباہی ہے، اس میں اقوام کو آپس میں دست و گریبان کرنے کی سازش ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں، تو ایک بندے کے یا ایک مخصوص گروپ کے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا پریس کانفرنس کا ہمارا مقصد یہ تھا، یہ جو برشور کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے، اس کی ہم پرزور حمایت کرتے ہیں اور اس کے پریس کانفرنس میں ہم بھی بیٹھے رہیں گے، ان کی بات سنیں گے، آپ بھی دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پورا برشور کا مطالبہ ہے، برشور کا مطالبہ نہیں ہے، ان کا ضلع بن گیا ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان کے اپنے آپس میں تعلقات ہے، عزیزداری ہے، سب کچھ ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ لیکن جب ہمارے مفادات پہ ضرب آئے گی پھر ہم نہ وزیر اعلیٰ کا لحاظ کریں گے نہ حکومت کا لحاظ کریں گے، وزیر اعلیٰ نے سامنے آنا ہے، وزیر اعلیٰ آ جائے، جو بھی ہے دھمکی میں نہیں دیتا، یہ فی الحال اپیل کی بات ہے، جب دھمکی کی بات آئے گی، جب پریکٹیکل ایکشن کی بات آئے گی پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک نیا ضلع کا قیام ہوا، لیکن بدقسمتی سے پہلے بھی ہم ایک پریس کانفرنس یہاں پہ کر چکے ہیں اور اس میں یہ واضح ہم کر چکے ہیں کہ ہم تعصب سے بالاتر ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کسی کی ذات کو، کسی کی قوم کو، کسی کی سیاست کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن مجھے اس دفعہ اس طرح لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں اس اچھے رویے پہ نہیں چھوڑ رہے، یہ سراسر بے انصافی ہے، برادر اقوام کو دست بگریبان کرنے کی کوشش ہے۔ اگر آپ وزیر اعلیٰ کے ہاؤس تک آ سکتے ہیں، اب دن کو آئے ہم رات کو آ سکتے ہیں، اب اگر آپ کے پاس 2000 بندے تو ہم 6000 بندے لا سکتے ہیں۔
ہمیں یہ اس پہ مجبور نہ کیا جائے کہ کل ہم روڈوں کو بلاک کریں. اور یہ میرا واقعی آخری وارننگ ہے, دھمکی نہیں ہے. آپ مجھے مجبور کر رہے ہو, میرے بچوں کی فیوچر کا آپ خطرہ بنے ہوئے, میری عزت کے لیے آپ خطرہ بنے ہوئے. ہم کیا کریں؟ کوئی انصاف دلانے والا, کوئی جسٹس سوموٹو لے لے ہائی کورٹ کہ کیا ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب خود نوٹس لے لے کہ کیا ہو رہا ہے. تعصب کے بنیاد پہ ضلع نہیں بنتے, سیٹ کے بنیاد پہ ضلع نہیں بنتے. اس میں دو آپشن ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ضلع پشین کے کچھ دیہات کاٹ کر کے برشور میں شامل کیا جائے, اور ایک آپشن یہ ہے کہ کام میں طرزے سے کچھ علاقے کاریزات میں شامل کیا جائے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنی سیٹ کی خاطر ایک پورے قوم, ایک پورے ضلع پشین جس میں ہر قوم ایک گلدستے کی طرح ہے, کاکڑ, سید, اسکزئی, غلجے, یہ ان پہ منحصر ہے ان کی آبادی. اور ترین, بنیادی طور پر ترین کا یہ وطن مسکن ہے. ہم نے تو ہر کسی کو اپنا جگہ دیا ہوا ہے, آج تک کسی سے نہیں لڑے, اور ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو لہذا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں, اگر آپ واقعی حکومت ہو, آپ واقعی لوگوں کو کے درمیان مصلحت کی کوشش کرتے ہو, تو یہ نوٹیفیکیشن جو آپ نے خود کی ہے سی ایم صاحب, اس پہ عمل درآمد کی جائے. اگر نہ کیا گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے یا ہوٹلوں پہ چاہیے بحث کرے کہ جی ضلع بن گیا؟ قطعاً اس طرح نہیں ہوگا, قطعاً اس طرح نہیں ہوگا. یہ سب سن لے. کسی کی شرافت سے اس کی کمزوری اس کو نہ سمجھا جائے. ہم شریف ہے, کمزور نہیں ہے, واللہ کمزور نہیں ہے. مجھے اپنے جوانوں پہ فخر ہے, مجھے اپنے مشران پہ فخر ہے, چاہے وہ جس قوم سے, ہمارے سید بھی بیٹھے ہوئے, کاکڑ بھی بیٹھے ہوئے, اچکزئی بھی بیٹھے ہوئے, ہمیں اس پہ فخر ہے کہ وہ ضلع پشین کے لیے ایک ہو کر, ایک آواز ہو کر لبے کرتے. تو آپ ان برادر اقوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو دیکھو ذرا, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, مقاصد کیا ہے. اگر سیٹ کی بات ہے, اب بھلے سیٹ جیت لو, ہم نے تو نہیں روکا ہے. ہم نے پچھلے پریس کانفرنس پہ بھی میں نے یہی اس کو دعوت دی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوارٹر کی جنگ ہے, ہیڈ کوارٹر کی, تو پشین کے چند یہ جو مشران بیٹھے ہوئے, اس سے بڑھ کے اور بھی مشران آپ کے پاس لے آئیں گے. آپ لوگوں کی مصلحت کی کوشش کریں گے. یا تو خانوزئی میں ہیڈ کوارٹر ہوگا, یا برشور میں ہوگا, یا تو سینٹر کسی جگہ پہ ہوگا. یہ سازش نہیں ہوگا کہ پشین کو آپ نے بس ایک ہڈی سمجھا ہوا, ادھر کوئی پھینکتا ہے, کوئی ادھر پھینکتا ہے. پشین ہڈی نہیں ہے کسی کے کانے کا. پشین کا مالک ہے, یہ 4 قوم اس کا مالک ہے, 5 قوم اس کا مالک ہے. پشین کو لاوارث نہ سمجھا جائے. کوئی اگر اس کو لاوارث سمجھتا ہے تو وہ ہمکوں کی جنت میں ہے. لہذا صافی حضرات, آپ لوگ ہماری رپورٹنگ کر کے, ہم آپ کی بہت مشکور ہیں, اور آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. میزان ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے. میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ قوم کے قبیلے کے کچھ لوگ آتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی دوسرا قوم نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی میرا یہ ذاتی مطالبہ ہے, اور اس کے برعکس مختلف 5 قوموں کے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی بھی برادری چاہیے, ہمیں ابھی بھی مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ لوگ فیصلہ کرو صافی حضرات, آپ کس کی کوریج زیادہ کرو گے, یہ کہ جو مصلحت چاہتے ہیں, یا یہ کہ جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. لہذا ہم پہلے بھی, ہم نے جس طرح واضح صاحب نے کہا, منصفانہ رویہ پہلے بھی رکھتے تھے, آج بھی رکھیں گے. لیکن اس سے بڑھ کے اگر ہمارے بچوں کی مستقبل کو خطرہ ہوتا ہے, ہم روڈ بھی بند کریں گے, ہم عدالت بھی جائیں گے. لائر فورم موجود ہے, اس سے بات ہو چکی ہے. ماشاءاللہ اچھے محترم وکلا حضرات, جس کے ذریعے ہم لوگوں نے سرکار کی عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو سی ایم صاحب آپ سن لیں, چیف سیکرٹری صاحب آپ سن لیں,
गवर्नर बलूचिस्तान का मुकाम आप सुन ले, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम कतई तौर के चैन से नहीं बैठेंगे। जो पहले हो चुका है हमने उस पर दरगुजर किया है। चाहे नौकरी आई है हमने बात नहीं की है, चाहे सीटों का मसला है हमने बात नहीं की है, चाहे सेनेट का मसला है हमने बात नहीं की है, चाहे कौमी असम्बली का मसला है हमने बात नहीं की है। लेकिन अपने बच्चे को आपके बच्चे के सामने बेरोजगार नहीं कर सकता हूँ, उसको कोई चोर डाकू नहीं बना सकता हूँ आपकी एक सीट की खातर। ये अल्लाह गवाह है, मेरे बच्चों की, मेरे नस्ल की बात है। आपको सीट की पड़ी हुई है, मुझे अपने नस्ल और अपने माशरे की तालीम की पड़ी हुई है। लिहाजा मैं अपने आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।